تیری کمزوریاں، جیسے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. کیا کرنے کی؟ جنم دینے کی. یہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ پاک نے مردوں کو نہیں دی. اسی لیے ممتا کی، محبت کی جو خصوصیت عورتوں میں پائی جاتی ہے وہ مردوں میں نہیں پائی جاتی. جب محبت کی بات آتی ہے، ہمدردی کی بات آتی ہے، تو مثال عورتوں سے دی جاتی ہے، مردوں سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت کی مثال دی تو ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس کو مثال بنایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، تو اس کو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک کھجور دیا تو اس نے کھجور کے ٹکڑے کیے اور اپنے بچوں کو کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. انہوں نے، حضرت عائشہ نے کہا کہ بے انتہا کرتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ عورت اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو ہمدردی، محبت کی بات جب بھی آئے گی تو مثال کہاں سے آئے گی؟ عورتوں سے آئے گی. اور معاشرے کو جتنی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے عورتوں میں یہ ساری خصوصیتیں رکھی ہیں. مقام اسی حساب سے جو پریشانیاں ہیں ان کی زندگی کی، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں لیکن جنم دینے کے مرحلے میں انہیں کئی ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ پاک نے ان کا خیال رکھا. اگر وہ اپنے ایام سے گزر رہی ہوں، ماہواری سے گزر رہی ہوں، اللہ پاک نے نماز معاف کر دیا. روزوں کو الگ لے جانے کا، جب سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، طبیعت اچھی ہو جائے تب روزے رکھ لیں. ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ خیال رکھا. تو جس طرح اللہ پاک نے ان کی کمیوں کا خیال رکھا، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کمیوں کا خیال رکھیں. اللہ پاک نے عورتوں کو عظمتوں سے نوازا ہے، اور یقینی طور پہ جس کی عظمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. کوئی معاشرہ اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک معاشرہ کی مائیں بہنیں خواتین اچھی نہ ہو. معاشرے کا اصل پلر جس کو کہتے ہیں، اس عمارت کی اصل بنیاد خواتین ہیں. اگر عورتیں اچھی نہیں ہوں گی، ایمان والی نہیں ہوں گی، اگر عورتیں تقوی شعار نہیں ہوں گی، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوں گی، تو معاف کیجیے گا کوئی معاشرہ اچھا نہیں ہو پائے گا. معاشرہ تبھی اچھا ہوتا ہے جب عورتیں اچھی ہوتی ہیں. خاندان تبھی بڑا ہوتا ہے جب خواتین باعزت ہوتی ہیں. معاشرے میں تبھی نور، رونق، روشنی ہوگی جب خواتین میں نور، رونق اور روشنی ہو. اگر خواتین سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو کوئی بھی معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے دیکھیے گا کہ چوری کرنے کی بات جب آئی تو السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. اس لیے کہ عام طور پہ چوری اوری کا جو معاملہ ہے وہ مردوں سے متعلق ہے. باہر جائے گا، یہاں وہاں لے کر کے چوری کر لے. لیکن جب زنا کی بات آئی تو اللہ پاک نے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خواتین اپنی عزت و عصمت کی حفاظت چاہ لیں، یہ سوچ لیں کہ ان کے اوپر کسی کی نگاہیں غلط نہیں پڑ سکتی، تو کوئی مائی کا لال نگاہیں غلط نہیں ڈال سکتا. اور یہ خواتین کو کرنا پڑے گا. جب وہ ایسا کریں گی، حیا لائیں گی اپنی زندگی میں، اپنے آپ کو سنوار لیں گی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیں گی، اور اپنے بچوں کو، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کو بہتر تربیت دے پائیں گی. تو معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. ان کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا مقام عام حالات میں مردوں کا نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری اسی لیے مردوں سے بڑھ کر ہے. عورت اگر اچھی ہوتی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں. ماں کی تربیت ہی بیٹوں کو بیٹا بناتی ہے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو ہٹا دیجئے تو امام بخاری نہیں بنیں گے. اندھے تھے، بچپن میں آنکھ چلی گئی تھی. ماں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں، تیرے دین کی راہ میں لگانا چاہتی ہوں، اس کی نگاہ واپس کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں کی یہ نیکی، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری پسند آتی ہے، اور بیٹے کو اس کی نگاہ واپس مل جاتی ہے. اور وقت کا سب سے بڑا محدث جس نے ایسی کتاب لکھی جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، صحیح البخاری منظر عام پر آتی ہے. اگر علامہ اقبال رحمہ اللہ والرضوان ان کی ماں نہ ہوتی تو اقبال نہیں ہوتے. اقبال کہتے ہیں
کہ تربیت سے تیری میں یہ گوہر قابل ہوا، ماں اگر تو نہ ہوتی تو میں اتنا اچھا آدمی نہیں بن پاتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی بہت بڑا بنا ہو، اچھا بنا ہو اور اس کی ماں کا باضابطہ کوئی کردار نہیں ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کی صحیح تعلیم و تربیت ہو گئی تو ایک پورے معاشرے کی صحیح تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے۔ مرد اپنے آپ میں ایک فرد ہوتا ہے، ایک انڈیویجول ہوتا ہے، ایک اکیلا ویکتی ہوتا ہے، لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک سوسائٹی ہوتی ہے، ایک پورا معاشرہ ہوتی ہے، ایک پورا سماج ہوتی ہے، اور ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک خاندان تو ضرور ہوتی ہے۔ عورت خاندان سے شروع ہوتی ہے، مرد اکیلے سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت خود کو سنوار لے، تقویٰ پرہیزگاری لے آئے، ویسا کردار ادا کرے جیسا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا کیا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہلے بار حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر گئے۔ پہلا واقعہ تھا زندگی میں، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک فرشتہ آئے انسان کے پاس، اس کو پکڑے اور اس کو نبی بنا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالکل عجیب و غریب نیا واقعہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری طرح ڈر گئے، سہمی ہوئی حالت میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے، ڈرے ہوئے، بالکل پریشان، زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، انی اخاف علی نفسی الانتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ چادر اڑھایا۔ کچھ دیر کے بعد بہت طریقے سے، آرام سے، محبت سے، پوری ممتا دے کر کے، محبت ہمدردی نچھاور کر کے پوچھا کیا ہوا ہے، بتائیے تو۔ بتایا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو ہماری ماؤں کو، ہماری بیویوں کو یہی کردار ادا کرنا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں نے کردار ادا کیا۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دیکھیے عورت کا دماغ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کم ذہن ہوتی ہیں۔